بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس مالک دائمی و حقیقی اول و آخر و ظاہر و باطن کا بے حد احسان کہ جس نے اپنے رستہ صراط مستقیم پر ہمیں چلتے ہوئے اس محفل پاک کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہوئے موضوع گفتگو تخلیق کائنات نظریہ نور و قرآن کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم ذات اللہ تعالی اپنے اسم ذات اور اپنے تمام صفاتی ناموں کے ساتھ اور پھر اپنے صفاتی ناموں کی تفسیر تمام کتابوں اور بالخصوص قرآن کے حوالے سے تو چونکہ نظریہ نور و قرآن کے حوالے سے قرآن کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور قرآن کا موضوع حرف سے حروف عنصر سے مرکب حروف سے اسماء اور اسماء سے آگے اسماء کی تفسیر و تفصیل، یہی پورے قرآن کا اس کائنات کا حقیقی مجموعہ و مقصد ہے کہ پروردگار عالم جس طرح کہ زینت القرآن، لوح قرآن، سورہ رحمان کے حوالے سے ہماری گفتگو کے کافی مراحل اس سورہ مبارکہ کے متعلقہ ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے کائنات کی تخلیق کی جو ترتیب نزولی ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی حکمت کے ساتھ اور انسانی عقل کی انتہائی رہنمائی کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ تو لہذا اپنی صفت رحمانیت سے، اپنے اسم رحمان سے اس سورہ مبارکہ کو پروردگار عالم شروع کر کے علم القرآن کی بات کہ جیسے کہ پچھلی گفتگوؤں میں یہ بات کی جا چکی ہے کہ قرآن پروردگار عالم کا ایک پورے پروگرام کا نام ہے، ایک پورے ارادے کا نام ہے، کہ جیسے مختلف اس کے کلام کے موضوعات مقاصد واضح کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے اندر سب سے پہلے اس کا ارادہ شامل ہے۔ اگر اس کائنات کو بنایا گیا ہے تو اس کے اندر بھی پہلے اس کا ارادہ ہے
اللہ نے اب اس چیز کو اپنے ارادے کے حوالے سے ظاہر کیا. مختلف زبانوں میں لفظ ارادہ کو کسی جگہ ارادے کو پروگرام کا نام دیا گیا ہے، کسی جگہ ارادے کو ایک پوری فارمولیشن کا نام دیا گیا ہے، کسی جگہ پہ ارادے کو کسی پوری ایک پلاننگ کا نام دیا گیا ہے، کسی جگہ پہ ارادے کو ایک پورے پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے، اور کسی جگہ پہ ارادے کو پورے ایک آئیڈیا کا نام دیا گیا ہے، کسی جگہ میں کسی لینگویج میں ارادے کو پورے ایک نظریہ کا نام دیا گیا ہے. لہذا یہ مختلف چیزیں مل کر جو ہے وہ ارادے کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہیں کہ اگر پروردگار عالم قرآن کا ذکر فرما رہا ہے تو قرآن ایک پروردگار عالم کا پورا ارادہ ہے، اور ارادہ ایک پلاننگ، پورے ایک پروگرام، پورے ایک فارمولے، پورے ایک مقصد، پوری ایک پلاننگ اور پورے ایک پروجیکٹ کا ہی اس کو نام دیں تو ہر پہلو سے انسانی عقل میں یہ بات کسی نہ کسی پہلو سے سما جاتی ہے. تو لہذا اس ارادے کو پروردگار عالم نے جب عملی صورت میں تخلیق عملی جامع ارادے کو جب پریکٹیکل کے ساتھ جوڑنے کا عمل فرمایا تو وہیں سے ارادہ جو ہے، آئیڈیا جو ہے، سوچ جو ہے پروردگار عالم کی، جب اس نے اپنے کلام میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. تو اس میں واضح ارادہ بھی شامل ہو گیا کہ میں نے اس نے واضح کر دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس ارادے کے لیے تخلیق کیا ہے؟ اپنی عبادت کے ارادے کے لیے. عبادت بھی ارادہ ہے، اور اس عبادت کے ارادے کے لیے کس چیز کو تخلیق کیا؟ جنوں انس کو. تو لہذا جنوں انس بھی اس کے ارادے کا حصہ بن گئے. جنوں انس جز بنے، عبادت اس کا کل بن گئی. اور جب جنوں انس کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنوں انس کی فارمولیشن، جنوں انس کی تخلیق کے لیے جیسے کہ پچھلی گفتگو میں واضح کیا جا چکا ہے کہ اس نے اپنے کلام میں فقط جنوں انس کا نام ہی نہیں ظاہر کیا بلکہ پوری فارمولیشن، پورا ایک پلاننگ کا طریقہ کار آغاز سے لے کر انتہا تک، ازل سے لے کے ابد تک، اول سے لے کے آخر تک، ظاہر سے لے کے باطن تک، ہر پہلو سے جنوں انس کی. اور جیسے کہ پچھلی گفتگو میں اس موضوع کو واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ کائنات جیسے سورۃ رحمان کا ذکر جب کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشرف سے جب اپنے کلام کا اس کائنات کی تخلیقات کے جو بنیادی چیزیں نظر آ رہی ہے کہ الشمس سورج نظر آتا ہے، والقمر چاند نظر آتا ہے، والنجم جڑی بوٹیاں اور دیگر ہریالی کے معاملات نظر آتے ہیں، اور اسی طرح شجر کی صورت میں درخت نظر آتے ہیں. پھر وہ آسمان کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ مزاج کا ذکر کرتا ہے،
پھر اسی طرح مالک حقیقی جو ہے زمین کا ذکر کرتا ہے، زمین میں اناج و بوسے کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں پھول اور پھل کا ذکر کرتا ہے، یعنی سامان پہلے بنائے۔ یہاں سورہ رحمان سے جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے پاس مسئلہ ظاہری حوالے سے پرابلم، مسئلہ، بیماری، پریشانی، کوئی بھی چیز تکلیف دہ ہو یا اچھی حالت میں ہو، کوئی نعمت ہو، ہمارے پاس بعد میں پہنچتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اس کے اسباب اور ذرائع پہلے سے بنائے جا چکے ہیں۔ یہ زیادہ بات ہے کہ ہم اس تکلیف کے یا اس نعمت کے جو ہے اظہار کو پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے جو اسباب ہیں ان کے اوپر ہم بعد میں سوچتے ہیں۔ لیکن کائنات کا جس طرح کہ میں نے ایک دوائی کی مثال بھی بتائی کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو لہذا بیمار تو وہ آج ہوا، لیکن ڈاکٹر اس کے لیے پہلے سے بن چکا ہے، اس کے لیے جو دوائی ریکمینڈ کی جا رہی ہے وہ دوائی اجزاء سے لے کر کمپنی تک، کمپنی سے لے کے پورے جو ہے کیمسٹ کے ساتھ، پوری جو ہے فارمولوشن کے ساتھ جو ہے وہ دوائی تیار ہو کر اس انسان کے، اس مریض کے قریب قریب اسٹور تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ شفا بنا دیتا ہے۔ تو لہذا اسی طرح سے سورہ رحمان میں یہ پہلے پروردگار عالم نے عرش سے لے کر زمین کے اندر اور زمین کی تمام تر جو جن و انس کی حیات کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اور جن چیزوں سے جن و انس کا نظام آگے چلنا تھا، تو لہذا کہنے میں تو یہ ایک آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ تو لہذا پہلے جب جنوں انس کو بنانا ہے تو جنوں انس کے لیے اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ بنانا سب سے پہلے ضروری تھا، کیونکہ جنوں انس کی حیات، جنوں انس کا سارا نظام جو ہے وہ اس کائناتی نظام جو جس کے اندر حیاتیاتی نظام چھپایا گیا ہے، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس زمین پر سے آکسیجن ہوا کو ختم کر دیا جائے، پانی کو ختم کر دیا جائے، ہریالی کو ختم کر دیا جائے، سورج کو ختم کر دیا جائے، چاند کو ختم کر دیا جائے اور اناج کو ختم کر دیا جائے، جیسے کہ یہ چیزیں واضح کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے معجزات میں جو ہے اپنے مختلف قوموں کے احوال میں جو ہے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں، کہ جیسے طوفان نوح ہے کہ جب پانی کی مقدار جو ہے پروردگار عالم نے بڑھا دی دعائے نوح علیہ السلام پر، تو ثابت ہو گیا کہ پانی نے تمام مخلوقات جو تھی ماں سوائے ایمان والوں کے جو ہے اس زمین سے پانی کے ذریعے سے سب کو نشانہ نابود فرما دیا۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کو دیکھے کہ جس میں پانی کو خشک سالی کے حوالے سے اور اسی طرح پانی کا تعلق جو ہے زمین کے ساتھ جڑا، زمین سے جب اناج جب پیدا نہ ہو سکی اور 7 سالہ قحط کا دور چلا تو انسان جو ہے یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے ایمان، اپنے ظاہر و باطن سے جو ہے پروردگار عالم کی قدرت کے آگے اور تعبیر یوسف علیہ السلام کے سامنے نہ صرف جھکنے پر بلکہ ایمان لانے پر بھی جو ہے وہ مجبور ہو گئے، پابند ہو گئے اور ایمان کو سمجھ لیا کہ پروردگار عالم جو دائمی و حقیقی ہے وہی ہمارے رزق کا مالک ہے۔ اس نے اگر ہمارے لیے 7 سال کا قحط جو ہے خواب کے اندر ظاہر کیا ہے اور تعبیر یوسف میں جو ہے اگر یہ ظاہر کیا ہے تو 7 سال کے لیے، فقط 7 سال کے لیے جو ہے اناج زمین میں نہیں اگر ہوگا تو دیکھیں کہ پورا مصر اور اس کے گرد و نواح کے تمام انسان جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر اور ان کے علم و حکمت اور ان کے انتظامی
شرعی امور کے تحت پابند ہو کر ان پر ایمان لانے پر، ان کے معبود پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو گئے، غور و فکر کرنے پر مجبور ہو گئے، تو لہذا یہ بات یہاں پر، کیونکہ یہ موضوعات جب انبیاء مرسلین کے مقاصد پر ہم گفتگو کریں گے تو ان موضوعات کو تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا، لیکن میں بار بار یہ بات واضح کرتا ہوں کہ کئی جگہوں پر جز کے لیے کل کو پہلے ڈسکس کرنا پڑتا ہے، اور کئی جگہ پر کل کے لیے جو ہے وہ جز کو جو ہے سب سے پہلے مد نظر رکھ کر واضح کرنا پڑتا ہے۔ لہذا حروف پر بات چل رہی ہے تو پروردگار عالم نے جب اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ فرما لیا تو لہذا اس عملی جامے کے ارادے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے جو انوار ہیں، اپنے نور کے اندر پائے جو وہ صفات، یہاں پر یہ بھی میں بات واضح کر دوں کہ یہ تمام چیزیں جب اس نے ارادہ فرما لیا کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، جب لفظ عبادت آیا تو اس کی ذات نے اپنے اوپر صفت معبودیت، یہ ظاہر ہے کہ جب جس کی عبادت کرنی ہے اس کے لیے معبود، لہذا پروردگار عالم نے جب جنوں اس کی تخلیق کا ارادہ کیا، اس لیے کیا معبود بننے کے لیے، عبادت کروانے کے لیے، تو لہذا عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کس صفت کے ساتھ جڑ گیا؟ معبود کے ساتھ جڑ گیا کہ جس کی عبادت کی جائے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کا اسم الہ جو ہے، معبود جو ہے، وہ خود و خود جو ہے وہ ظہور میں آ جاتا ہے، نور معبودیت جو ہے وہ ایک خاص طور پر جو ہے وہ اسی وقت ظہور پذیر ہو جاتی ہے، اور جب راجہ جن و انس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس میں خالق جو ہے وہ واضح طور پر اس کی صفت جو ہے سامنے آ جاتی ہے کہ میں اپنے نور میں سے اپنے نور جو ہے نور خالق کو جو ہے وہ تجلی میں لاؤں گا تو یہ کائنات اور جن و انس تخلیق میں آئیں گے، اور جب جن و انس اگر تخلیق میں آنے ہیں تو ان سے پہلے میں اپنے نور میں سے جو ہے اپنی معبودیت کے نور کو اس کائنات میں پھیلاؤں گا، اور ہر زمین کے کسی ایک کونے کے اندر بھی جو کوئی میری جن و انس میں سے، میری مخلوق میں سے اگر مجھے یاد کرے گا، کوئی ذکر زبان سے، کوئی سوچ سے، کوئی جسم سے، کوئی اپنی پوری جان سے لہذا، تو میری معبودیت کا نور اس کی عبادت کو جو ہے پہچان لے گا، اور میری معبودیت کا نور اس کی عبادت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اور خود تک میری پوری ذات تک، میری پوری صفات تک جو ہے اس عبادت کرنے والے کی عبادت کا نور جو ہے وہ کنیکٹ ہو کر میری تمام صفات اس سے آشنا ہو جائے گی کہ اس بندے نے، ان جن و انس میں سے کسی ایک میری خلق نے مجھے معبودیت کے طور پر یاد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میرے اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تو لہذا جب مخلوق نے، جب یہ جن و انس نے اپنے معبود کی معبودیت کا جب لا الہ الا اللہ کی صورت میں جب اقرار کوئی جن مخلوق جن و انس یا انسان کرتا ہے تو لہذا اسی وقت جو ہے اس کے کا نور تخلیق جو ہے وہ نور معبودیت سے جڑ جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر حرف سے بات حروف کا چلی، اور پھر ہم اسماء کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے 14 حروف نورانی کائنات کا نظام، یہ کائنات دار الازمائش بھی ہے، یہ جیسے کہ پہلے بات کی جا چکی ہے کہ یہ دار المثل بھی ہے، دار المثل بھی ہے کہ جو بآخرت ہے وہ نور ہی نور ہے، کہ وہاں پر جیسے کہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات کا یہاں پر جو ہم بالکل حکمت میں اشارہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رزق کے لیے زمین میں بیج لگانا پڑتا ہے، اور اس بیج کے اوپر پودے کا اگنا، پھر اس کے اوپر پھل کا لگنا، یہ حکمتوں میں سے گزرتا ہے۔ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کو حکمتوں کے مراحل کے اندر سے گزرتے ہوئے، پردے کے مراحل میں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن جنت کے اندر ہم جن چیز کے بھی کھانے کا ارادہ ہی کریں گے تو لہذا
परवरदिगार आलम की रहमत करीमाना और जहर जन्नत पर नाज़िल हो चुकी होगी, उनको अता हो चुकी होगी। अल्लाह का वो इरादा अहले जन्नत के इरादे के साथ जुड़ चुका होगा, तो लिहाजा अहले जन्नत जिस चीज का इरादा फरमाएंगे वो चीज खाने वाली उनके सामने हाजिर हो जाएगी। नारे कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा इल्म हरूर के हवाले से कि परवरदिगार आलम ने इस कायनात में अपने नूर की तख्लीक और फिर अपने नूर को जो है परवरदिगार आलम ने जो है एक वाज़ेह शक्ल में हरूर की सूरत में और हरूर की जान परवरदिगार आलम ने हरूर को अपने नूर को हरूर में जब डाला तो हरूर की जान के जो है वो दर्जे मुकर्रर फरमाए। जिस तरह की कायनात की हर चीज अल्लाह नूर समावात बदल हमें महसूस हो ना हो, नजर आए ना आए, हर जगह पर हर कायनात के हर एक हिस्से पर उसका नूर जो है वो फैला हुआ है। और हर एक चीज के अंदर जो भी सिफ्त पाई जाती है अल्लाह ताला की जो है ये सिफ्त नूरानियत जो अल्लाह ताला के अपने अल्लाह ताला ने जो है ये नूर का जो हमारे लिए ज़ाहिर फरमाया है, तो लिहाजा नूर जो है ये तमाम सफ़ात की जो है तजल्ली का, तमाम सफ़ात के जो है ज़हूर पजीर होने का एक जरिया है। कि लिहाजा अगर वो बहसीयत रज़ा, यहाँ पर मैं कुछ दलाइल भी देना चाहूँगा कि कायनात का निज़ाम जैसे अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले यहाँ आपको थोड़ी सी दलील लेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब अंबिया के मौजू पर गुफ्तगू होगी कुरान के बाद तो लिहाजा हम उसमें इन मामलात को तफसील से देखेंगे। अभी सिर्फ एक दलील के हवाले से, तफसील और दलील में फर्क है। तब लिहाजा दलील के हवाले से अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक इल्म अता फरमा रहे हैं जिसकी कुरान में तस्दीक आ रही है कि वो आदम अस्मा कुल्लहा, कि मैंने आदम को कुल अस्मा सिखा दिए। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें दलील के तौर पर। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को अपना इसमें रहमान सिखाया तो लिहाजा जब रहमान सिखाया तो लिहाजा उस रहमान होने के नाते परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमा रहा है का रहमान कौन है? अल्लाहुल कुरान, कि जिसने कुरान जो है पूरा तरतीब दिया, पूरा कुरान का इरादा जो है वो अपनी सूरत में जो है बनाया। और इसी तरह से खलकल इंसान वल्लमाहुल बयान, तो लिहाजा यहाँ पर परवरदिगार आलम की जो सफ़ात का जो है वो जिक्र शुरू हो जाता है। और इसी तरह आगे आप जब अशम से लेकर जो है जमीन के सारे मुआमलात को देख ले तो परवरदिगार आलम ने अपनी सिफ़त रबूबियत को ज़ाहिर किया, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, कि मैं ही हूँ जो मशरिक़ीन में और मग़रिबीन में जो है तमाम मशरक़ों में तमाम मग़रिबों में मैं ही पालने वाला हूँ। तो लिहाजा जब राज़क़ का इसम आया तो लिहाजा राज़क़ रिज़्क़ के साथ जुड़ा और रिज़्क़ हमारे जिन्नो इंस जो है वो इस कायनात में जिंदा रहने के लिए एक जरिया है रिज़्क़ जो है। लिहाजा तो इस कायनात के आप सिर्फ इसमें रज़्ज़ाक़ की तफसील से ही दलील समझ लें कि ये फकत जो है अल्लाह ताला के जो है हरूफ यानी हरफ से हरूफ की सूरत में हमारे सामने अल्लाह ताला का इसमें रज़्ज़ाक़ आया तो लिहाजा रज़्ज़ाक़ के अंदर से इज्जत के जो है वो मकासद और मतालिब और जो है सारी वज़ाहत आई। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम को जब ये इसम सिखाया गया तो इसकी जब पूरी तफसील सामने लाई गई कि आदम कि मैं रज़्ज़ाक़ हूँ और मैं रिज़्क़ पैदा करने वाला हूँ, रिज़्क़ देने वाला हूँ, रिज़्क़ के सवाब और ज़राए को पहुँचाने वाला हूँ। तो आप गौर करें कि रिज़्क़ के सवाब और ज़राए पहले बीज का तल्लुक जमीन के साथ, जमीन का तल्लुक पानी के साथ, पानी का तल्लुक देकर ऐसे तमाम फार्मूले जो
زمین کے مٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ کس طرح ایک بیج جو ہے زمین کے اندر جا کر کس طرح اپنی حیات کو جو ہے وہ قدرت کی رحمت کریمانہ سے اس کے حیاتیاتی نظام کے تحت ایک بیج جو ہے جاندار صورت اختیار کر جاتا ہے جس کا میں بظاہر اندازہ نہیں ہوتا. پھر وہی زمین میں سے ہر ایک چیز کو، پانی کو، ہر ایک زمین کے ذرے کو اپنے طریقہ کار میں ڈھال کر ایک پورے پودے کی صورت میں لاتا ہے اور وہی ایک بیج اپنے اوپر سینکڑوں اور بلکہ ایسے درخت کے جو سینکڑوں سال تک چلتے رہتے ہیں اور پھل دیتے رہتے ہیں. تو لہذا یہاں سے یہ طریقہ کار کہ زمین کے اندر جو ہے کسان یعنی جلدوں اس کے لیے پھر اس زمین کے اندر عزت کے لیے جو ہے ہل چلانے کا، پانی دینے کا، جدا دور کے حوالے سے پرانے دور میں بھی کھاد کے علیحدہ طریقے تھے، آج کے دور میں کھاد کے علیحدہ طریقے ہیں، طریقے بدلتے رہے اور جو ہے اس کے متعلقہ جو چیزیں چاہیے تھی وہ بدلتے رہی لیکن عزت کا مقصد جو ہے اسی صورت میں چلتا رہا. تو لہذا جب رزاق کی ہم تفسیر پڑھیں گے کہ وہ عزت دینے والا ہے، وہ عزت کا پیدا کرنے والا ہے تو زمین بھی ہمارے سامنے آئے گی، فارمولہ بھی زمین کا سارا سامنے آئے گا، پانی بھی سامنے آئے گا، بیج بھی سامنے آئے گا اور اس بیج کے لیے اس پودے کے بننے کے لیے کن جو ہے چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی آئے گی سامنے اور کون سی چیزیں اس پودے کو نقصان پہنچائے گی وہ بھی آئے گی سامنے. تو لہذا پھر یہ گندم کا دانا یعنی ہم ایک دلیل ابھی لے رہے ہیں کیونکہ ظاہر عزت کو ایک وسیع و ویر جو ہے وہ چیپٹر ہے، رزاق ایک وسیع و ویر چیپٹر ہے. صرف دلیل دے رہا ہوں کہ دانے سے کہ کس طرح زمین کے ذریعے سے ہم تک جب ہے اور تمام سورس جو کائنات میں پروردگار عالم نے پہلے سے ہی پیدا فرما دیے. تو لہذا وہ جب گندم کا دانا پھر گندم جو ہے ہمارے پاس روٹی کی صورت میں اور آج کائنات میں دیکھیں کہ لہذا جس طریقے سے بھی رزق جن اعضاء کے ذریعے سے جن چیزوں کے ذریعے سے رزق پیدا ہو رہا ہے، جن سبب اور ذرائع سے رزق ہم تک پہنچ رہا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ جس ذات کو اپنا اس میں رزاق سمجھائے گا تو فقط نام سے تو کبھی بھی نہیں اس کی تفصیل سامنے آ سکے گی، پہچان سامنے آ سکے گی. تو لہذا پروردگار عالم جس کو اپنا اس میں رزاق سکھائے گا اس کو اگلے پڑو چیزیں بھی دکھائے گا کہ میرا رزق جو ہے ان نئی چیزوں کے ذریعے سے ان جو ہے وہ جو ہے یعنی اعلیٰ جات کے ذریعے سے کئی پرانے دور میں حل تھا، آج موجودہ دور میں ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے وہ میکینیکل حل کی صورت میں ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں. پرانے دور میں کھاد کا نظام اور تھا لیکن صرف حالتیں بدل رہی ہے، طریقہ کار وہی چل رہا ہے کہ رزق کے پہنچنے کے ذرائع پھر بازاروں میں کہیں پر برگر ہاؤس میں کہیں پر پیزا میں کہیں پر گھر میں روٹی میں پرانے دور میں تندور کی صورت میں موجودہ دور میں توا اور چولہا کی صورت میں. لہذا ہر ایک طریقہ جو رزق کے پیدا ہونے کا، رزق کے بلٹ ہونے کا اور ہمارے طریقہ کار کے مطابق ہماری خواہشات کے مطابق جو ہے اس رزق کو ڈھلنے کا تاکہ ہم اپنے پورے ذائقہ کے ساتھ جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اگر کہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں ہمارے اندر فارمولیشن کے اعتبار سے ہر رزق جو ہے وہ اپنے اجزاء کے اعتبار سے مٹی کی صورت میں جاتا ہے لیکن ہم ڈائریکٹ مٹی کو نہیں کھا سکتے. تو لہذا قدرت اس کو رزق کی فارمولیشن میں جب ڈالتی ہے تو اس کائنات کے تمام پھل، اس کائنات کے تمام پھول، اس کائنات کے اندر پائے جانے والے نباتات و حیوانات جو ہے جن کے متعلق پہلے وعدہ کیا چکا ہے تو ان کے اندر قدرت کا حیاتیاتی نظام چل رہا ہے جو ہماری حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے اندر حیاتیاتی نظام کو پھیلایا گیا ہے. تو لہذا یہ چیزیں تمام جو ہے وہ رزق کا حصہ بن جاتی ہے اور وہی رزق کہ اگر ہم اپنے تمام آکسیجن بھی موجود ہو، ہم پورے وجود کے ساتھ بھی ہو لیکن ہم بغیر رزق کے استعمال کیے کیا کتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم کچھ مہینہ ایک رزق کے استعمال کیے بغیر کہ ہم ایک مہینہ زندہ رہ سکتے؟ ہم خود بند کر لیں یا کوئی ہم پر رزق کو ایک ماہ کے لیے بند کر دے تو کیا یہ ہماری انسانی حیات ختم نہیں ہو جائے گی؟ بھائی جواب تو دینا تھا نا، تصدیق کیا کرے نا کہ آیا وہ
لوگوں کی پہچان بھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو لہذا یعنی اس کا ذات جو ہے اس کی تمام صفات جو ہے وہ تمام چیزوں کے ذریعے سے گھوم پھر کر علم اور حکمت کے پرتوں میں سے گزر کر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حیات کا ہی ذریعہ ہے. تو لہذا رضا کی جب آپ تفصیل لکھنا شروع کریں گے تو پوری جو ہے عزت کی ٹیکنالوجی، یہ نباتات کی تمام تر اقسام، نباتات کے پیدا ہونے کی تمام تر ٹیکنالوجی، حیوانات کی تمام تر اقسام، حیوانات کے پیدا کرنے اور کرانے کی تمام تر ٹیکنالوجی، یعنی ہر چیز جو ہمارے کھانے میں پینے میں عزت کی صورت میں شامل ہے، تو تمام چیزوں کے جب آپ نام لکھیں گے، طریقہ کار لکھیں گے، فارمولیشن لکھیں گے، ان کی پلاننگ لکھیں گے، ان کی پروگرامنگ لکھیں گے، تو تب کہیں جا کر اس میں رضاق کی جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ پوری ہوگی. تو لہذا یہاں پر تو نباتات کے اوپر جو ہے آپ ایک چیپٹر جو ہے لکھے تو یعنی کتنے سال لگ جاتے ہیں، کتنے سال لگ جاتے ہیں نباتات پہ جو ہے ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کرنے پر، کتنے سال لگ جاتے ہیں حیوانات کے اوپر جو ہے، کتنے سال لگ جاتے ہیں عزت کی فارمولیشن کے اوپر. تو لہذا یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو سمیٹا ہے. تو اپنے صرف اس میں رضاق کے اندر جو ہے یہ تمام زمین میں یہ حال، یہ ٹریکٹر اور دیگر یہ تھریشر مشینیں جو آج موجودہ دور کی ٹیکنالوجی ہے، پرانے دور کے جو ہے وہ بیل کے حوالے سے، ہل کے حوالے سے اور اس طرح میں جب انسانی ہاتھوں کے حوالے سے. تو لہذا پروردگار عالم یہ سباب اور ذریعے مختلف شکلیں اگرچہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن عزت کے پہنچنے پہنچانے، پیدا کرنے، اس کے بلٹ ہونے، اس کے پکانے اور ان تمام سباب اور ذرائع کا جو ہے وہ طریقہ کار بدل رہا ہے. لیکن اگر کہ پہلے روٹی تھی یا مختلف وہ اور لے کے کیا کبھی وہ بسکٹ کی صورت میں بھی، لیکن فارمولیشن وہی پیچھے وہی گندم ہوگی اور اسی طرح پیچھے یا گوشت ہوگا، گندم ہوگی یا دیگر جو زمین سے اوپر اگنے والی نباتات ہے یا حیوانات کا اندر کا جو گوشت ہم کر بحثیت مسلم بات ہے. یہ بات تو بحثیت حلال اور حرام کہ ہم پر کیا حلال ہے، کیا ہم کھا سکتے ہیں، کیا ہم نہیں کھا سکتے. لیکن جو نان مسلم ہے ان کے لیے کوئی تمیز نہیں، وہ فقط فارمولیشن کو دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں کتنی وٹامن ہیں، کس چیز میں کتنی کیلوریز ہیں، کس چیز کے گوشت کے اندر جو ہے کتنی طاقت ہے، کس چیز کے اندر وہاں پر جو کہ نان مسلم حرام اور حلال کا نظریہ نہیں ہے. لہذا وہ کائنات کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز جس کے اندر وہ وٹامن، کیلوریز اور اپنی طاقت کو جس کے اندر ان کو یہ چیز نظر آتی ہے. لہذا ہر ایک چیز آپ انسانی زندگی کا اس زمین پر مجموعہ کرے جو ہے وہ پورے مجموعے کے اوپر غور کرے تو آپ کو ہر جو ہے انسان ہر چیز کھاتا ہوا نظر آئے گا. انسان جو ہے ہر چیز کھاتا ہوا نظر آئے گا. تو لہذا اس حوالے سے کائنات کا پورا نظام جو عزت کا ہے، یہ تمام کا تمام نظام جو ہے لکھنے میں آئے تو کتابوں کے ڈھیر لگ جائے، بنانے میں آئے تو جو ہے گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں نہیں بلکہ سالوں کی بھی پروگرامنگ کمپیوٹر میں لائے یا بکس کی صورت میں لائے یا وعظ و نصیحت کی صورت میں صرف اس میں رضاق کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں رضاق کی اور اس رضاق کیسے رزق کو پیدا کرتا ہے، رضاق کا کس طرح پیدا کرنے کے بعد ہمارے کھانے کے قابل بناتا ہے اور کس طرح ہم تک پہنچاتا ہے اور کس طرح ہم اپنے اس نوالے کو منہ میں سے نکل کر جو ہے اپنے اندر لے کر جاتے ہیں. تو لہذا اس سارے صرف ایک اس میں رضاق کی تفصیل کو بھی آپ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیں اور ریسرچ کریں تو ایک کتابوں کے ڈھیر لگتے ہیں اور کئی جو ہے مہینوں اور سالوں کی میموری جو ہے وہ کمپیوٹر میں آپ کو سیو کرنی پڑ جائے. اور کئی جو ہے وہ اسی طرح سے اگر وعظ و نصیحت میں ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیں تو کئی مہینے سال لگتے صرف اس میں رضاق کی پوری تفصیل بیان کر دیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لہذا عزت کے پیدا ہونے
رزق کے پیٹ ہونے کے تمام تر آلات اور اسی طرح رزق کے کھانے کے، کہ اگر رزق کا کھانا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے چمچہ بھی نام بھی سامنے آئے گا، پلیٹ کا نام بھی سامنے آئے گا، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک پورے جو ہے برتن کا، پریشر کوکر کا نام سامنے آئے گا، ہنڈیا کا نام سامنے آئے گا۔ لہذا ہر ایک چیز جو ہے جو پیدا ہونے میں جو ہے حد سامنے آئے گا، ٹریکٹر سامنے آئے گا، تھریشر سامنے آئے گا، بیج سامنے آئے گا، کھاد سامنے آئے گا، اور پانی غرق کے تمام چیزیں جو ہے زمین کی فارمولے سے، زمین کی اقسام، اور اسی طرح سے مختلف جو ہے یہ نباتات چاہے کسی صورت میں ہے، چاول کی صورت میں ہے، گندم کی صورت میں ہے، جو کی صورت میں ہے، اگر جو چیزیں ہمارے نباتات کی صورت میں ہمارے کھانے میں شامل ہے، مختلف صورتوں میں، روٹین کی صورت میں، یا کبھی کبھار کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اور اسی طرح حیواناتی معاملات میں جو ہے کہ وہ چیزیں جو ہم پر حلال ہیں، لیکن میں نے واضح کر دیا کہ آپ ہر حلال اور ہر حرام کا تجزیہ کر لیں تو آپ کو پوری کا زمین کے اوپر جو انسان موجودہ دور میں موجود ہے، جو نان مسلم ہے، تو آپ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو جو ہے ان کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے کھانے پینے میں ان تمام حیواناتی نظاموں کو اور تمام نباتاتی نظاموں کو کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس چیز کا جو ہے یعنی فقط پیدا ہونا، فقط بنانا، اور بنانے کے بعد کھانا، اور کھانے کے تمام تر یعنی گھر کے تمام برتن، گھر کے تمام برتن، یہ بھی اس میں ذات کی تفصیل میں آپ کو لکھنے پڑیں گے کہ کھانے کے لیے ہمیں ان برتنوں کی، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب پکانے کا مرحلہ آئے گا تو وہ بھی رزق کی تفصیل میں آئے گا کہ رزق کو پکانے کے لیے ان چیزوں کی، چولہے کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، ہنڈیا کی ضرورت ہے، پریشر کی ضرورت ہے، ایک پتیلے کی ضرورت ہے گرم کی صورت میں، اسی طرح روٹی کی صورت میں، کبھی آپ مائکرو بھی اسی میں آئے گا، تندور بھی اسی کے اندر آئے گا، توا بھی اس کے اندر آئے گا۔ اگر جس چیز کو پکانے کی صورت میں، بنانے کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس میں کہاں سے نکلی ہیں؟ اس میں رزاق کی تفصیل میں سے۔ کیا کہتے ہیں شاعر نے کہا، خوب کہا ہے کہ داستان محبت، داستان بھائی داستان پوری تفصیل کو کہتے ہیں، داستان محبت پھیلے تو لامحدود، سمٹے تو فقط تیرا نام۔ داستان محبت پھیلے تو لامحدود، سمٹے تو فقط تیرا نام۔ یہی حالت، یہی ترجمہ شعر کی صورت میں، اگر تقریر کی صورت میں سمجھ نہیں آ رہا تو اس شعر کی صورت میں سمجھ لے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء کی جو تفصیل بیان کرنی شروع کرے تو لامحدود۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے کھانے پر جو پکانے کے ذرائع ہیں، آج زمینوں میں جو ہمارے ذرائع آج سے 200 سال 100 سال پیچھے چلے جائے تو حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں، پکانے کے حالات پہلے اور تھے، پکانے کے حالات اب اور ہیں، برتن کھانے کے پہلے اور تھے، اب برتن کھانے کے اور ہیں، اور رزق کے مختلف ٹیسٹ، مختلف ذائقے بنانے کے پہلے طریقے اور تھے، اب طریقے اور ہیں۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں رزاق بھی اپنی جدت میں ساتھ ساتھ چل رہا، یعنی اس میں رزاق کی تفصیل، اس میں رزاق کی تفصیل ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے میں نے بتایا ہے کہ داستان محبت پھیلے تو لامحدود، لامحدود سے مراد کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی جو ہے تفصیل کی کوئی حد نہیں ہے، ہر دور کے اندر ان کی نئی حدود ہے، ہر دور کے اندر ان کی نئی جو ہے وہ تفصیلیں ہیں، ہر دور کے اندر اس کی تحریر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے علیحدہ پرتو ہمارے جو ہے اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو لہذا یہ بات جو اس میں رزاق کی تفصیل کے حوالے سے میں جیسے کہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم اپنے انسانی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری حیات کے آغاز سے لے کر کہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والے نطفے کو بھی پیدا ہونے کے اگلے ہی لمحے میں رزق کی ضرورت ہے، وہاں سے لے کر جو اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے یعنی موت کے آخری سانس کے جب زمین انسان کا جسم دل کی آخری دھڑکن بھی اس وقت ختم ہوتی ہے جب رزق کی آخری کیلوری جو ہے وہ بھی دل کو جب مہیا ہو جاتی ہے تو لہذا تبھی دل طاقت ہوتا ہے، چاہے کوئی کومے میں رہے، چاہے وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں، چاہے بیمار
آج ہی کار فرما تھا، کار فرما ہے اور کار فرما رہے گا۔ تو لہذا اس میں رضا کی ہی بات دلیل سے جو ہے واضح سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات جب آدم علیہ السلام کو اپنا اس میں رضا سکھایا تو پھر کے اثر سے لے کے اب تک اور رزق کے پیدا ہونے کے، بنانے کے، استعمال کرنے کے تمام جو آلات اس میں استعمال ہوں گے، تمام جو رزق کی شکلیں بنے گی، پہلے روٹی کی صورت میں تھی مختلف علاقوں میں، کہیں روٹی ہے، کہیں بڑی روٹی ہے، کہیں تندور کی ہے، کہیں توے کی ہے، کہیں برگر ہے، کہیں پیزا ہے، اور مختلف اسی طرح یہ شکلیں جب سے بتا رہا ہوں زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف شکلیں بنتی رہی ہے اور بن رہی ہے اور بنتی رہے گی۔ تو لہذا یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائی، اسی لیے تو آدم کا علم جو ہے وہ فرشتوں کے فرشتے، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس میں رضا انہیں سکھایا ہی نہیں، انہیں پتا ہی نہیں، لہذا کہ رزق کیا کہ اللہ کا اس میں رزاق بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رزق پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رزاق کے ذریعے سے جو ہے زمین میں سے رزق کو فیڈ بھی کرنا ہے، پکوانا بھی ہے، اور انسان تک جو ہے کھانے کے تمام اسباب ذرائع جو پہنچانے ہیں، تو رزق اور رزق کے متعلقہ تمام بنانے اور فٹ ہونے اور پکانے کے اور کھانے کے ہر چیز جو ہے وہ اس میں رزاق کی تفصیل میں آتی ہے۔ تو لہذا جو رزاق کا اسم ہے وہ پہلے حرف کی صورت میں تھا، پھر وہ جو ہے حروف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رزاق کی صورت میں اپنی پہچان کے لیے سامنے بیان کیا۔ تو لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یعنی پہلے تو یہ حرف تھا، پھر یہ حروف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے لکھنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ تو لکھ کر دے جاتے، لیکن جو نہیں بھی پڑھا لکھا وہ بھی رزاق کے نام سے بھی واقف ہے کہ کوئی رزق دینے والا ہے، اور رزق کے نام سے بھی واقف ہے کہ ہر کھانے پینے والی چیز ہمارا رزق ہے۔ اور تو لہذا اس بات سے جو ہے کوئی ان پڑھ بھی ہو یا پڑھا لکھا بھی ہو، تو لہذا چاہے وہ لفظ تو وہ بولے، چاہے ان پڑھ بھی ہو تو وہ بھی جو ہے رزق دینے والے کو، رزاق کی صورت میں بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو، اس کے متعلقہ تمام آلات بنانے والے کو رزاق کی صورت میں پہلے اس کے اسم کی صورت میں ہی پہچانے گا، اور پھر اگر غور کرنا چاہے تو وہ اس کی اس میں رزق کے دے کر مراحل کے اوپر غور کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار غور کا حکم دیا ہے، بار بار ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار جو ہے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم اس میں رزاق کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رزاق کے اندر جو اپنی صفات اور اس رزق کے پہنچانے کے، بنانے کے جو بھی سبب بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تجھ پر ان کو جو ہے وہ منکشف کر دے گا، کھول دے گا، تجھ پر ظاہر کر دے گا۔ تو لہذا پروردگار عالم نے اس میں رزاق کے اندر جو ہے یعنی یہ 5 ورڈ ہے، یہ بنیادی فارمولہ ہے حرف سے حروف کی صورت میں۔ تو لہذا یہ فارمولہ کائنات میں آپ نے پورے عمل کے ساتھ، پورے پریکٹیکل کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے عمل کے ساتھ، پورے پریکٹیکل کے ساتھ ظہور پذیر ہے ہمارے سامنے۔ ہم اس میں رضا کی جیسے کہ چھوٹی سی تفصیل بیان کی ہے، تو رضا اتنی تفصیل کو ہم اپنے ہر روز آئے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ہم دن میں 2 بار 3 بار بلکہ کئی بار ہمیں رزق کی طلب ہوتی ہے۔ جب رزق کی طلب ہوتی ہے تو تبھی رزاق سامنے آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس میں اللہ کے والے سے، اپنے الہ معبود ہونے کے والے سے، جب وہ فقط سجدے کو عبادت تیرے لیے فقط سجدے کو عبادت تصور نہیں کر رہا، وہ تجھے یہ نہیں کہتا کہ فقط تو سجدہ ہی کر اور تیرے پیٹ میں حرام کھانا ہو، کہ پروردگار عالم اپنی تمام صفات کے ذریعے سے اپنے اوپر ایمان چاہتا ہے، اپنے پورے جو ہے صفات کے اوپر جو ہے تیرے سے اس کا یقین چاہتا ہے، اور پروردگار عالم اپنی پوری ذات و صفات کے اوپر ایمان بھی چاہتا ہے، یقین و اقان بھی چاہتا ہے، اور اگر تم مزید آگے بڑھ جائے تو پہچان بھی چاہتا ہے کہ فقط ایمان
وہ میرا رزاق ہے. یہی نہیں کہ پہلے اس کے اس صفت پر ایمان لاؤ اور پھر کائنات کے طریقے میں اس طرح وہ ایک دانے سے جو ہے سینکڑوں کیڑے پیدا کر رہا ہے، اس کے اس حکمت پر جو ہے یقین کرو کہ وہی ہے تو جو اس مٹی کو جو ہے ہمارے لیے ہمارے ذائقے کے مطابق، ہمارے کھانے کے مطابق، ہماری پسند کے مطابق حیوانات کے ذریعے سے، نباتات کے ذریعے سے، کائنات کے دیگر آلات کے ذریعے سے جو ہے ہم تک جو ہے اس رزق کو جو پہنچا رہا ہے. تو پہلے اس میں رزق سے علم و یقین کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے حرف سے اسم جو بنایا ہے، تو رضا اپنے اسم کو رضا کی صورت میں جو ظاہر کیا ہے، اور تو اسے پہچانو اور پھر اس پر غور کرو کہ وہ رزق کس طریقے سے دے رہا ہے، اور یقین کرو کہ ہاں کوئی ایک قدرت تو ہے جو ایک دانے کے اوپر سینکڑوں دانے لگا رہی ہے. یہ یقین کے مراحل کے حوالے سے بات ہے. اور اسی طرح یہ پہلا ہے کہ ایمان کوئی رزق دینے والا ہے، اس لیے رزق ہماری زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اسی طرح کوئی جو ہے پروردگار عالم اس پر یقین، اس کے رزق کے طریقوں پر غور کرو تو پھر یقین سامنے آ جائے گا. اور جب یقین سامنے آ جائے گا تو اس یقین کو جب پھر اس ایمان کے ساتھ، پھر اس یقین کے ساتھ جب اپنے اندر دوڑتے ہوئے رزق کی کیلوریز کے ساتھ حلال ذریعے سے اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے حصول رزق کے ساتھ اپنے پیٹ کے اندر جو رزق موجود ہوگا اور اس رزق کی جو طاقت ہمارے جسم میں دوڑ رہی ہوگی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ رزق کی جب تک آخری کیلوریز بھی ہوتی ہے تب تک دل ضرور دھڑکتا ہے. آخری کیلوریز کا بھی جب اثر ختم ہوتا ہے تو دل کا دھڑکنا بند ہوتا ہے. دل کا جب یہ دھڑکنا اس کا رزاق ہونا، رزق کے اس کے اسم سے حرف سے لے کر اسم طاقت اور اسم سے لے کے تمام پریکٹیکل مراحل بنانے کے، پکانے کے اور ہر کھانے کے حالات سے تاکہ ہمارے جسم میں تحلیل ہونے کے تمام سبب اور ذرائع کو بھی پہچان میں رکھے تو پھر پروردگار عالم کی اس میں رضا کی پہچان پیدا ہوتی ہے. اور جب اس میں اس رضا کی پہچان کے ساتھ تم اپنے پروردگار عالم کا چاہے زبان سے ذکر کرو گے اس رزق کی جو طاقت جسم میں دوڑ رہی ہے، جب اس طاقت کو زبان سے جو ہے ذکر کی صورت میں دہراؤ گے کہ تو میرا رزاق ہے، تو میرا معبود ہے اور مجھے رزق دے، میرے رزق کا بنانے والا، میرے رزق کا مجھ کو تک پہنچانے والا اور میرے رزق کا کھلانے والا اور میرے رزق کو میرے جسم کے حیاتیاتی نظام کو برقرار رکھ کر چلانے والا ہے، تو لہذا یہ پہچان کے مرحل میں ہوگا. یہ تو لفظوں کی صورت میں پہچان ہے، یہ تو شعور کی صورت میں پہچان ہے، یہ تو عقل کی صورت میں پہچان ہے. لیکن جو صاحب معرفت جیسے ایک سائنسدان ہے کہ ہم فارمولے کا نام تو سمجھتے ہیں، لیکن سائنس نے تو ہر ایک چیز کی، ہر کھانے کی، یہاں تک کہ انہوں نے تو کھجور کی کیلوریز بھی تک جو ہے وہ تشخیص کر لی کہ کھجور کھائیں گے، ایک کھجور کے دانے میں اتنی کیلوریز ہے، ایک روٹی کے اندر 100 گرام روٹی کے اندر اتنے کیلوریز ہیں. یہ پہچان کے مراحل ہے. اب اس پہچان کو اگر فقط دنیاوی علم کی حد تک رکھو گے تو سائنسدان کہلاؤ گے، اور اگر اس پہچان کو جو ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس پہچان کو پہنچ جاؤ تو اللہ کا دوست ولی اللہ کہلاؤ. صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم. تو لہذا ابھی پروردگار عالم کے اسم اور اس میں رضا کے اندر یہ جو اس پروردگار عالم کے قرآن پاک کے اندر حروف کے میں سے یہ چار حروف اس میں استعمال اگر ہو رہے ہیں تو اسی پہ غور کر لیں کہ ان 4 حروف کا برتاؤ جو ہے کائنات میں اتنا وسیع اور پھیلا ہوا ہے کہ جس کے اوپر بے انتہا انلمٹ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، انلمٹ اس کی میموری بنائی جا سکتی ہے اور انلمٹ اس کے اوپر اسپیچز کی جا سکتی ہیں. تو لہذا جب ان 4 حروف کی جو ہے اتنی تفصیل ہے تو باقی اسماء کی تفصیل، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو
یہ بیان کر چکا ہوں کہ ہم دے کر انبیاء مرسلین ہمارے آقا محمد رسول اللہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا، مقام کا اور آپ کی ذات مبارکہ کی پہچان کا جو ہے وہ کیا حد ہو سکتی ہے کہ فقط ایک علم کے سامنے ہی ابلیس بھی اور تقریباً تمام ملائکہ اور ملائکہ کے ذریعے سے تمام مخلوقات، تمام کائنات جو ہے، کیونکہ اس کائنات کی مینجمنٹ کا جو ایک ظاہری میں ہے یا باطنی روح ہے، جس طرح میں نے بیان کر چکا ہوں کہ نباتاتی نظام، حیواناتی نظام، اس کائنات کا کائناتی نظام یہ ہماری حیات ہے ظاہریہ کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی کائنات کے جو ہے زمین کے ملائکہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ملائکہ مقرر فرمائے ہیں، وہی ہر ایک چیز کو متحرک کیے ہوئے ہیں، یہاں تک ہمارا حصہ وہ جا رہے ہیں اور جو جنہیں غائبانہ ان کی ساری جو ہے خود پروردگار عالم جو ہے انہیں کی کاروائی سارے جو نظام میں چلوا رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے روحانی نظام کی جو اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانے نہ پہچانے، مانے نہ مانے، یہ تو پتا ہے کہ چاہے وہ تندرست بھی ذہن ہے، کوئی تو ایک ایسی حیات کا نمونہ ہے کہ جب وہ انسان کے اس تندرست جسم سے، چاہے وہ یہ بیمار ہو، کمسن ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، نہ بھی بیمار ہو، ہر ذاتی حوالے سے ہو تو کسی بھی حوالے سے ہو، کہ جب اس جسم کے اوپر یعنی موت آتی ہے تو کوئی چیز یعنی دل کا دھڑکنا ہی کر، نبض کا چلنا ہی کر، نبض کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ ایکسپائر، اگر زندہ ہے تو نبض دھڑکن ہی ہے، دل کی دھڑکن نبض کی صورت میں ڈال کر پورے جسم میں جو ہے وہ تشخیص کر رہی ہے حیات کی، تو لہذا حیاتیاتی نظام زمین کا ملائکہ جو ہے حیاتیاتی نظام کے اندر، اور اسی طرح ہماری روح کے جو نظام ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح میں نے بتایا کہ کائنات کا ہمارے وجود ظاہریہ کا فارمولہ، وجود ظاہریہ کی ساری طاقت زمین کے ملائکہ کے ذریعے سے ہے بناتی، نباتاتی اور جماداتی ذریعے سے، کائناتی ذریعے سے ہم تک جو ہے ہمارے وجود ظاہریہ کی حیات پہنچ رہی ہے، اور ہماری ہر روح کی اس وجود کے اندر جو روح موجود ہے اس کا حیاتیاتی نظام جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہی طرح ہماری روح جو اس وجود کا حصہ ہے، جسم روح سے اور روح جسم سے الگ نہیں ہے، تو لہذا یہ دونوں حصے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حیاتیاتی نظام کو چلا رہی ہے، تو لہذا جس طرح نباتاتی، حیواناتی اور جماداتی اور کائناتی نظام مل کر ہمارے وجود ظاہریہ کو چلا رہا ہے، اسی طرح پروردگار عالم کا جو ہے وہ آسمانی نظام، کائنات کا آسمانی نظام، روحانی نظام، وہاں پر جو ہے پروردگار عالم ہماری روح کی جو ہے وہ تکمیل فرما رہا ہے۔ یہ کائنات کا زمینی نظام، کائناتی نظام ہمارے جسم کی تکمیل کرتا ہے، اور کائنات کا جو روحانی ملائکہ کا نظام ہے، آسمانی ملائکہ کا جو نظام ہے وہ ہماری روح کے جو ہے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کی باقاعدہ دلیل، اس کے باقاعدہ تصدیق اہل اسلام کے لیے، اہل مسلمان کے لیے تو قرآن سے ہی مسلم کا تصدیق ہے، لیکن باقی مذاہب کے لیے بھی یہ بات غور و فکر میں ہمیشہ رہی ہے، مذاہب کے حوالے سے بھی یا نان مسلم کے حوالے سے بھی، کہ کوئی تو حیاتیاتی طاقت ہے کہ جب اس جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور اس انسانی وجود میں، اور جب وہ حیاتیاتی طاقت ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والا ایک ذرہ جو ہے اس کے بھی دل کی دھڑکن الٹرا ساؤنڈ میں چیک کی جا سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس بات سے ہی تصدیق کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم جو چند حروف پر مشتمل ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، تو کائنات کا کتنا بڑا نظام جو ہے وہ ہمارے جو ہے اس وجود کا، یعنی اس کائنات کے نظام سے لے کر ہمارے وجود کے اندر تک وہ کیلوریز کے خرچ ہونے تک جو رزق کے ذریعے سے ہمارے اندر پہنچتی ہے، تو لہذا یہ چار جو اللہ تعالیٰ کے اسم کے اندر جو چار حروف ہیں وہ لہذا ہمارے اندر اتنے متحرک ہے کہ اگر وہ چار حروف اس میں آج
حیاتیاتی نظام بھی بند ہو جائے. صرف چار، صرف ایک قسم کو اگر موقوف کر دیں تو لہذا اسی لیے آپ سمجھ لیں کہ حیاتیاتی نظام ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بے انتہا پہچان والی اور ظاہر میں پہچان والی، باطن میں پہچان والی، معرفت و حقیقت میں پہچان والی اپنی صفات کا مجموعہ کا پرتو ہر ایک سر سے لے کے پاؤں تک ظاہر کے تمام اعضاء پر، باطن کے تمام اعضاء تک، باطن کے تمام اعضاء تک جو ہے ہر ایک چیز کے ساتھ اپنی صفات کو جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. اور یہ واضح کہ جس طرح حیات نظام ظاہریہ کے حوالے سے ہم نے جس کیا اس طرح معمولی سا اشارہ آگے جب ارواح پر بات ہوگی تو لہذا اس میں مزید اس چیپٹر کی تفصیل بھی آئے گی. لیکن یہ بات یاد رہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس چیز بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ جو ہے اپنی تخلیق کی طرف چلتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے فرشتے روح کو لے کر آتے ہیں اور اس نطفے میں داخل کرتے ہیں. اس نطفے میں جب وہ روح داخل ہوتی ہے تو تبھی اس کے اندر جو ہے حیاتیاتی نظام جو ہے آغاز ہوتا ہے. اور یہ بھی قرآن پاک میں ثابت کر دیا کہ جب موت کا وقت آتا ہے جو ہے وہ نطفہ اس وقت بھی روح کا مشاہدہ کرتا ہے، ملائکہ کا مشاہدہ کرتا ہے. اور جو اس کے لیے پروردگار عالم نے اس حیاتیاتی نظام میں، نباتاتی نظام میں، حیواناتی نظام میں، کائناتی نظام میں جو اس کے جسم کے لیے جو کچھ رکھا وہ بھی بتا دیا جاتا ہے اور اس روح کے لیے جو کچھ رکھا وہ بھی بتا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ وقت تکمیل بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جب اس جسم اور روح کے تکمیل کا اس کائنات میں اس جو ہے جیسے میں بتا چکا کہ موت جو ہے ہماری دنیاوی زندگی کے ایک تکمیل کے پروسیس کا نام ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے کہ ہم ازل سے ایک پروسیجر میں چل رہے ہیں. جب پروردگار عالم نے جن و انس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا ہے، اپنی عبادت، اپنی معبودیت، اپنی پہچان کا ارادہ بنایا ہے تو تبھی سے یہ پروگرام شروع ہے اور اب تک یہ پروگرام رہے گا. لیکن یہ پروردگار عالم کی جو صفات ہے وہ ہمارے لیے ہے. جب ہم نہیں تھے تو لہذا اس کو اپنے اس میں ذات کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کس کے لیے اپنا اللہ نام رکھتا، اپنا اللہ نام بھی وہ کس کے لیے رکھتا، وہ کس کے لیے انعام رکھتا، وہ کس کے لیے رحمان بنتا، وہ کس کے لیے رضاق بنتا، وہ کس کے لیے رحیم بنتا، وہ کس کے لیے رب بنتا، وہ کس کے لیے غفور بنتا، وہ کس کے لیے مالک یوم الدین بنتا. تو لہذا یہ پروردگار عالم نے اپنی جو صفات کا نور، اسفات کے انوار اور اسفات کے نور کے حروف اور حروف کی جو پہچان، اس پہچان میں جو طاقت جو ہے اس کے اوپر مزید ابھی جو کہ وقت کی نزاکت بھی مد نظر ہے اور میں نئے چیپٹر کو ابھی اس گفتگو میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہاں پر آگے حروف کی کہ اس حرف سے جو حرف سے جو طاقت ہے، جب حرف سے فارمولے سے بنا کر پروردگار عالم اپنے اسم کا فارمولہ بنا رہا ہے تو اس اسم کے فارمولے کے اندر کائنات کا جو اللہ تعالیٰ نور کا نظام اور پہلے اس کا ملائکہ کی صورت میں اور پھر اس کے اندر یعنی جب ہم عام انسان کی جب بحثیت مسلمان کے لیے اس میں قائم ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کا ذکر کرتا ہے تو لہذا اس اسم کے سب سے پہلے جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اس اسم کے سب سے پہلے دوبارہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ موقعات بھی کہا جاتا ہے. عام عملی چیزوں کی پہچان بھی رکھتے ہیں اور بہت سے عملی اور کی پہچان بھی رکھتے ہیں، مشاہدہ بھی رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کا ذکر کیا جاتا ہے تو پہلے اس پر ملائکہ کا یہ عملی جو ہے وہ جو ہے صورت ظاہر ہوتی ہے ملائکہ کی صورت میں. اور اس طرح کے یہ بات بھی واضح ہے کہ انسانوں کے حوالے سے بھی جیسے ہم اگر تمام اعضاء کے اعتبار سے اندر اور باہر کے تمام اعضاء کے اعتبار سے ہم یکساں ہیں، لیکن رنگ ہو، شکل و صورت ہو، علاقائی پہچان بھی ہے. کہیں گورا رنگ ہے، سفید کہیں گندمی ہے، کہیں بلیک کلر ہے، کہیں علاقائی پہچان ہے. چائنیز کی شکل و صورت کی شباہت اور ہے، جاپانیز کی جو ہے شکل و صورت شباہت اور ہے، ایشین کی شکل و صورت شباہت اور ہے. اگر لیکن ہے سبھی انسان پہچان کے براہ ہے سارے. تو اسی طرح پروردگار عالم نے ملائکہ کا نام تو ملائکہ ہے لیکن ان کی جو پروردگار عالم
کہ ان کی بھی مختلف صفات ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہیں، اور اسی طرح ان کے مختلف جو ہے پروسیس ہیں، مختلف جو ہے ان کے ذمہ داریاں ہیں، مختلف ان کی ڈیوٹیز ہیں کہ ہر سب جو ہے ہر جو ہے یعنی اس حرف کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے فرشتہ بھی مقرر کیا ہے اپنی صورت میں انسان کو اپنی پہچان تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ابتدائی مرحل ہے کہ وہ ملائکہ کے ذریعے سے اس کی پہچان کرتا ہے، پھر جب ملائکہ کے درجے سے بھی آگے گزر جاتا ہے تو پھر اس صفت کا رنگ جو ہے نور کی صورت میں اس پر ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ جب اس سے بھی آگے ذکر کرتے کرتے اس رنگ سے گزرتے گزرتے پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہ اس میں ذات کو جو ہے جب ذکر کرتا ہے تو اس کے ملائکہ اور ملائکہ کے ذریعے سے کائنات میں رزق کے جو ہے ذات کا باطنی مشاہدہ کرتا ہے، اور اسی طرح جب مزید یہ ذکر آگے بڑھ کر غربتوں میں اختیار کرتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں رضا کا نور کس طرح مختلف چیزوں میں رنگ پیدا کرتا ہے، ذائقہ پیدا کرتا ہے، ان کی گروتھ کرتا ہے، ان کو بلڈ کرتا ہے، اور اسی طرح جب مزید آگے اس میں رضا کا ذکر کرتے کرتے بڑھ جاتا ہے تو پروردگار عالم کی معبودیت یعنی کہ کس طرح معبود کہ جو ہے یعنی اس میں ذات، اس کے حرف، اس کے حروف اور اس کا پرتو اس زمین کے تمام آلات، تمام نباتات، حیوانات، جمادات کا پورا نظام کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس میں رضا کو ذکر کر رہا ہے، اور پھر پروردگار عالم کا یہ صفاتی نور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور ذات کے ساتھ جا کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے، اور انسان یہاں پر جو ہے ملائکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس میں رضا کے ملائکہ کی جتنی حد ہے، جتنا ان میں نور رکھا گیا ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو رنگ ہے صفت اس میں رضا کی صفت کا جو رنگ ہے وہ رنگ بھی پیچھے رہ جاتا ہے کہ اللہ کا دو کہ یہ سفر انلمیٹڈ سفر ہے کہ یہ ایک حرف سے شروع ہوا، حرف نے اسم تک پہنچایا، اسم نے جو ہے ملائکہ تک پہنچایا، ملائکہ نے جو ہے وہ نور تک روشنی کے رنگ تک پہنچا کر ان کا سفر مکمل ہوا۔ جب رنگ کے ذریعے سے آگے سفر میں جو ہے شروع کیا تو رنگ جو ہے جب اس میں ذات تک پہنچا تو ہلکا جو ہے کہ جس طرح پانی کا قطرہ سمندر میں گر جائے، پانی کا قطرہ سمندر میں گر جائے تو سمندر بن جاتا ہے، اس کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ ختم یعنی ایسے ختم کہہ لے کیا وہ قطرہ چوبتا وہ اپنے کل میں مل جاتا ہے۔ برحقہ اسی طرح سے بندہ جو ہے اللہ کے اس میں رضا کا ذکر کرتے ہوئے نور کے رنگ سے گزرتا ہوا اس کے جو ہے نور ذات میں، اور اس کی جو ہے نور ذات سے جو ہے چلتا ہوا نور سے آگے چلتا ہوا، جیسے میں نے بتایا کہ نور اس کی ایک صفت ہے جو تمام صفات کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ یعنی صفاتی رنگ کے صفاتی نور سے ملائکہ بھی نور ہے، تو ملائکہ کے نور سے وہ صفاتی نور رنگ والے نور کی طرف سفر کرتا ہے، اور پھر ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر رنگ والا نور جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسم کے نور تک پہنچاتا ہے، اور پھر اسم کا جو ہے رنگ جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور ذات تک اس کو پہنچا کر جو ہے حق کی، پروردگار عالم کی، معبود کی حقیقی پہچان تک پہنچاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ رضا کی عبادت کا یعنی ایک تکمیل، جیسے اس کی میں نے بتایا کہ انتہا نہیں ہے کوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیوں کل یوم ہو فی شان، اس کی تو ہر روز ایک نئی شان ہے۔ تو اللہ بندہ بھی اپنے معبود کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنی نئی شانیں بناتا ہے وہ اپنے بندے کو وہ نئی شانیں بھی دکھاتا رہتا ہے۔ تو اللہ یہ سفر جو ہے انلمیٹڈ سفر بن جاتا ہے، جتنا زمانے کو میں نے زمانے کو دلیل کے طور پہ بتا دیا کہ پہلے جو ایک بیج کے اوپر اگر تھوڑے دانے لگتے تھے، پہلے حالات اور تھے، پہلے زمینوں کی شکلیں اور تھی، آج موجودہ دور میں بنجر زمینوں کو بھی آباد کرنے کے کیمیکل نکل آئے ہیں، اب پہلے حالات اور تھے اب حالات اور ہیں، پہلے پکانے کے طریقے اور تھے اب پکانے کے طریقے اور ہیں، پہلے برتنوں کے طریقے اور تھے آج برتنوں کے طریقے اور ہیں، پہلے ذائقوں کے طریقے اور تھے آج ذائقوں کے طریقے اور ہیں۔ تو سزا جس طرح ہر یہ ظاہری طور پر بھی ہم تو بدل ہوتا ہوا یہ جو ہے پریکٹیکل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی
کہ اللہ کی شانوں کا مظہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہر روز ایک نئی شان میں ہے. تو آپ زمانے پر ہی غور کر لیں کہ آپ کو زمانہ بھی ہر لمحہ اللہ کی شان کا مظہر نظر آئے گا کہ وہی اس میں جو ہے جو حرف اسم میں اور اسم جو ہے آگے جو نظر کے مراحل میں چل رہا ہے. تو آپ اس اسم رضاق پر ہی غور کر لیں اور اسم رضاق کی حقیقت پر اور اس کے تمام پروسیجر پر ہی غور کر لیں تو اس میں آپ کو اس کی پہچان جو ہے آپ کو اس میں ایمان جس پر نظر آئے گا کہ واقعی کوئی رضاق ہے, رزق کا دینے والا, رزق کا پیدا کرنے والا. اس کے بنانے کے اور آلات پر ہی غور کر لے, اس کے اجزاء پر غور کر لے, تو اس کے بلٹ ہونے پر غور کر لے, اس کے ذائقے پر غور کر لے, پکانے پر غور کر لے, کھانے کے برتنوں پر غور کر لے اور کھانے پر غور کر لے, کھانے کا اپنے جسم میں طاقت پیدا کرنے پر غور کر لے. کسی ایک مرحلے پر آپ کی عقل جو ہے آپ کو ضرور کسی معبود کے, کسی ہدایت ذائقے حقیقی کے ہونے کا جو ہے ضرور جو ہے غور کرنے پر مجبور کریں گے کہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور اپنے رضاق ہونے کے حوالے سے ہم تک جو ہے رزق کو پہنچا کر ہمارے حیات کے نظام کو برقرار رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک صفت کی طرف آج اس مجلس میں اور صرف اس میں رضاق کے چند حروف جو ہے ان کے بارے میں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس گفتگو میں آج ظاہر ہوئی ہے. جبکہ پروردگار عالم تو چاہے کچھ اس کی صفات اب جیسے کہ رزق کے حوالے سے رزق ایک ظاہری پروسیس ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن رب ہونے کے حوالے سے تو ہمارے لیے ہمارے سانسوں کو رب ہونے کے حوالے سے رزق کے پہنچانے کے, رزق کے کھانے کے اور رزق کے جسم کے اندر جو ہے ہر ایک چیز اپنے اپنے مقرر مقام پر پہنچتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ربوبیت جو ہمارا پالنے والا ہے, رضا وہ پالنے کے تمام طریقوں کو انسان تک پہنچانے کا وقت ہے. تو لہذا اس میں ربوبیت جب انسان کے اوپر اثر کرتی ہے تو لہذا ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی جہاں رزق کا نظام شروع ہو جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نور ربوبیت جو ہے وہ بھی انسان کے نطفے پر اثر کرنا جو ہے ظاہر ہونا شروع کر دیتا ہے کہ وہاں پر ماں کے آکسیجن کے ذریعے سے اس کو آکسیجن پہنچاتا ہے, ماں کی حرارت کے ذریعے سے اس کو حرارت پہنچاتا ہے, ماں کی شوگر بھی اس نطفے پر اثر انداز ہے, ماں کا بلڈ پریشر بھی اس نطفے پر اثر انداز ہے, ماں کی بیماری جو ہے وہ بھی اس نطفے پر اثر انداز ہے. یہاں تک کہ جیسے آج سائنس نے بتا دیا کہ بہت سی روسی بیماریاں ہیں تو جو ماں باپ کو والدات کو ہوتی ہے تو وہ ایک ذرے کے ذریعے سے اگلی نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہے. لہذا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے یعنی رزاق ہونا, رب ہونا. پھر سب سے پہلے کمپنی اس کا حیات جیسے روح کے حوالے سے ذکر کیا کہ روح جب داخل کی جاتی ہے تو اس کے یوہی ہونے کے حوالے سے کہ وہی ہے جو زندہ کرنے والا ہے. اس میں حیات اس کا یوہی جو ہے وہ ہماری حیات سے لے کر ساری زندگی ہمارے اندر اثر کرتا رہتا ہے. ہمارے اندر سر سے لے کے پاؤں تک, دل کے دھڑکنے سے لے کر جو ہے دل کے رکنے تک اس میں یوہی جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرتا رہتا ہے اور ہم اس کو پہچان نہیں پاتے. اور جب یہ نیند کا اثر ہم پر اثر کرتا ہے کہ موت جب بالکل موت کی صورت میں ہماری روح کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں حیات کی قدر ہوتی ہے کہ کوئی یوہی تھا, کوئی طاقت تھی, کوئی معبود تھا, کوئی ذات ہے جس نے ہمیں جو ہے اپنے صفات کے ذریعے سے زندہ رکھا ہوا تھا. یہ زندگی ہمارے اپنے بس میں نہیں تھی, نہ ہمارے بس میں ہے. یہ موت وہ یومید کی جب صفت آتی ہے اور یومیت کی صفت جب مقبول کی جاتی ہے تو تب یومیت کی پہچان بھی ہو جاتی ہے اور وہ یومیت کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ زندگی کی پہچان رکھنی ہو تو موت کو بھی ضرور یاد رکھو کہ یومی و یومیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پرتاؤ ہے ایک دوسرے کا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جب بندہ ایک تمام صفات پر پہلے اور بلید اس کے اسم کے ذریعے سے ان پر ایمان لاتا ہے, پھر ان کے عمل پر غور کرے کہ یوگی ہمارے اندر کیسے دل کو دھڑکا رہا ہے, رضاق کیسے ہمارے اندر عزت کو جو ہے بچا کر جو ہے اس کو ہمارے جسم کے حیات کا ایک کو برقرار رکھنے کا, ہماری طاقت کا, ہمارے بولنے کا, دیکھنے کا, سننے کا, سوچنے کا, ہر ایک چیز کا تعلق جو ہے عزت سے بھی جڑ جاتا ہے, رضاق سے بھی جڑ جاتا ہے, ربوبیت سے بھی جڑ جاتا ہے, یوہی سے بھی جڑ جاتا ہے. تو لہذا اللہ
پہچان جب یہ انسان کے اندر مکمل ہوتی ہے کہ عبادات کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جب اپنے رب کی عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہے بھائی؟ کسی اور روپ میں نہ دیکھو، اپنے دل کی دھڑکن میں دیکھ لو کہ وہ یوں ہی ہمارے اندر دل کو دھڑکا رہا ہے. اس کے رساخ ہونے کو دیکھ لو کہ وہ ریزوں کو زمین کے اندر پیدا ہونے سے لے کر ہمارے جسم کے اندر طاقت کو چلانے میں جو ہے اس کا دیا ہوا رزق، اس کا اس میں رزاق کا نور رزق کی صورت میں ہمارے اندر جو ہے حیات کو برقرار رکھے ہوئے ہے. تو اب تک چلنے والے، پیٹ میں موجود ہونے والے، خون میں گردش کرنے والے، ہزار گز گوشت اور پٹھوں کے اندر چلنے والے گوشت کو دیکھو کہ یہ تو رزق کی حفاظت ہونے سے ہے جو گوشت اور خون اور ہڈیوں کی صورت میں ہمارے اندر چل رہی ہے. یہ رب ہی ہے تو ہمارے سانس کو ہم منہ سے لیتے ہیں اور پورے آکسیجن کو جسم میں چڑھا کر یوگی اور روح یہ تمام صفات ایک دوسرے کی محبت پر ہے، ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ہیں. تو ہلکا باہر کیا مشاہدہ کرتے ہو؟ باہر کہاں معبود کو ڈھونڈتے ہو کہ اپنے اندر ہی غور کر لو تو معبود تمہیں اپنے اندر ہی نظر آئے گا. اپنے اندر پریکٹیکل کی صورت میں دل کی دھڑکن کو اگر تمہیں پودے کا بڑھنا، پودے کے اوپر جو ہے دانوں کا لگنا نہیں نظر آتا، حیوانات کی جو ہے اندر جو حیاتیاتی نظام نظر نہیں آتا ہے، تو انسان تو اپنے ہی اندر غور کر لے کہ تیرے دل کی دھڑکن، تیرے خون، تیرا پیٹ، تیرا بھوک لگنا، تیرا پیٹ بھر جانا، تیرا پیاس لگنا، تیرا پانی پینا، تیرا پیاس کا بجھ جانا، تیرے حیات کا نظام، تیری طاقت کا کھانے کے اوپر تیری طاقت کی ڈپینڈنگ میں کھانا نہ کھائے تو چند میں اتنا کمزور ہو جائے کہ اپنا ہاتھ بھی نہ ہلا سکے تو لہذا، اور اگر کہیں آکسیجن کی کمی ہو جائے تو لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ابھی تو یہ ایک یا ایک دو صفتوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہیں کو اپنے اندر پہچان دو تو کیا ربوبیت کی پہچان اتنی تو ہی کسی کسی ایک صفت کو بھی جو ہے پہچان لو اور ایمان لے آؤ اور اس کو جو ہے اس کے اوپر پورا یقین رکھو اور اس کے اوپر جب اس کے پروسیجر کے اوپر غور کرو تو تک یقین کی دلیل پیدا ہو جائے گی اور وہ دلیل تمہیں پہچان تک پہنچ جائے گی اور وہ پہچان تمہیں تمہارے معبود کی حقیقی عبادت کرنے تک جو ہے پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگی. لہذا فقط یہ اس گفتگو میں جہاں ہم نے حرف سے اسم اور اسم سے جو ہے وہ کائنات کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے وہ مختلف حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء کار فرما ہے اور متحرک ہے اور اس کائنات اور حیاتیت نظام کو چلا رہے ہیں. لیکن بات وہی کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. تو تخلیق کا مرحلہ جو ہے اس کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتاؤ ہے. تو لہذا ان صفات پر ایمان لانا اسم کے حوالے سے حرف یا اسم کے حوالے سے اول درجہ ہے، بنیادی درجہ ہے اور پھر پہچان جو ہے یہ تو ترقی کا یقین یہ دوسرا درجہ ہے. اور اپنے اندر اس حیات کو، اپنے اندر اس رزق کے متحرک ہونے کو، اپنے اندر ربوبیت کے متحرک ہونے کو، اپنے اندر حیات کے جوہی کے متحرک ہونے کو جو ہے پہچان. کیا اپنے اوپر بھی ایمان نہیں ہے بھائی؟ سب سے پہلے اپنے بھی ایمان لے آؤ، اپنی حیات پہ ایمان لے آؤ کہ کوئی ہے کہ جو میرے دل کو دھڑکا رہا ہے، میری سانس کے حوالے سے دھڑکنے کا خبر نہیں ہے، اس کو رزق فراہم ہوگا، اس کو ربوبیت کے تمام نور فراہم ہوں گے، اس کو حیات یا یوگی کے تمام نور فراہم ہے. یا دیکھو اس کی صفات جو جن پر بعد میں ذکر کیا جائے گا کہ یہ تمام میرے صفات میرے اوپر کام فرما ہے تو میری یہ حیات ہے. تو لہذا یہ جو میرے اندر اس کی صفات کا پرتو ہے تو کوئی ہے جو یوگی ہے، کوئی ہے جو رزاق ہے، کوئی ہے جو رب ہے، کوئی ہے جو خالق ہے. اور جب روحی انسان آگے اپنی اولاد کو پیدا کرتا ہے تو لہذا تخلیق کے اگلے مرحلے کو بھی وہ اس طرح سے درجہ بدرجہ کسی ایک درجے پر جو بتایا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو ہے غور کرے تو غور ایمان پر بھی پہنچانے میں مددگار ہوگی. جو مسلمان ہے ان کا ایمان ہے ہی، لیکن میں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے تمام چیزوں کے لیے ہے، کائنات کے پورے نظام کے لیے ہے. تو لہذا گفتگو کا مقصد بھی تمام کائناتی نظام کے حوالے سے ہے اور تمام چیزوں کے نظام کے حوالے سے ہے. تو اس لیے ہم اسلام کی اس میں گفتگو کو
واضح ساتھ کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت جن و انس اور بحیثیت کائناتی نظام اور ان کے اندر نظریہ نور و قرآن اس کی صفات کے حوالے سے بھی جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ ہر جو جس میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کوئی نان مسلم یہ کہہ کر قیامت کے دن ہرگز بری نہ ہو سکے گا کہ میں تو کافر کے گھر پیدا ہوا، مشرک کے گھر پیدا ہوا، میں تو عیسائی کے گھر پیدا ہوا، میں تو کمیونسٹ کے ہاں پیدا ہوا، تو پروردگار عالم اپنی صفات کے حوالے سے بتائے گا کہ تجھے کس نے رزق دیا، تجھے کس نے حیات دی، تجھے کس نے پالا، یا تم نے اپنے اوپر غور نہیں کیا تھا کہ کائنات کے نظام پہ غور کر لیتا، اپنے نظام پہ غور کر لیتا تو کچھ تک پہنچ جاتا۔ میں نے اپنی پہچان کے تمام رستے جتنے کھول کھول کر بیان کیے جا سکتے ہیں وہ بیان کیے ہیں، لہذا اسی لیے تیری حیات کو اپنی صفات کا مقرر کیا ہے، ورنہ جس طرح کے آج آدم علیہ السلام کا دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے وجود بنا دیا اور ان کے لیے بیوی ان کے جسم کے اندر سے ہی ان کی دوجھوں کو پیدا فرمایا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو پھر اپنے آسمان سکھائے، لیکن ہمیں تو سیکھے کے بغیر ہی جو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پیٹ کے اندر ہماری ایک نطفے سے ہماری پیدائش کا آغاز ہو رہا ہے اور اسے ایک ذرے سے ہی ہمارے حیاتیاتی نظام کے اوپر جو ہے پروردگار عالم کی صفات کا جو ہے وہ بتاؤ شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا ہم جانتے نہ جانتے رزق کا نام آئے گا تو رزاق بھی ہوگا، پل پالنے کا نام آئے گا تو رب بھی ہوگا، اور حیات کا نام آئے گا تو کوئی یحیی بھی ہوگا، اور اسی طرح تخلیق کا نام آئے گا تو ہزار کوئی خالق بھی ہوگا۔ نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ لہذا گفتگو کا مختصر سا موضوع کہ ہم نے حرف سے بات شروع کی ہے اور جو کہ تمام حروف جو نورانی ہے ان پر بھی یا تقریباً اور تمام جو حروف تہجی ہے ان پر بھی ابھی گفتگو کا بنیادی مقصد ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس میں رضاق جو ہے اس میں مثال اس لیے دی ہے، بعض مزید اس میں بتایا جائے گا کہ جو حروف نورانی ہے اس میں جو ہے اس میں جو ہے را بھی شامل ہے اور اسی طرح سے جو ہے الف بھی شامل ہے اور کاف بھی شامل ہے، یعنی جو اس میں رضاق کے اندر جو ہے وہ 4 حروف ہیں، ان میں 3 جو ہے نورانی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ نورانی حرف ہے۔ تو اس بات کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ ساتھ بیان کی جائے گی کہ آج کی محفل کی نشست کا وقت جو ہے وہ سپیچ کا جو وقت ہے وہ تکمیل کے مراحل تک پہنچ چکا ہے، تو لہذا یہ اس لیے میں پہلے واضح کر رہا ہوں کہ بعض کا جز کے لیے کل پر بھی ڈسکس کرنی پڑتی ہے اور بعض کا کل کو ثابت کرنے کے لیے جز پر ڈسکس کرنی پڑتی ہے، تو لہذا حروف نورانی اور حروف غیر نورانی جو ہے ان پر جو ہے کیونکہ وہ گفتگو چل رہی تھی، تو پہلے ہم نے آج اسم پر بھی غور جو ہے ڈسکس کی ہے جس میں اللہ کے حروف نورانی بھی ہے اور حروف تہجی کے دیگر حروف جو ہے ان کا بھی اس میں ساتھ شامل ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے کہ وہ کائنات کا جو پتہ رکھا گیا ہے وہ اس حیات جیسے کہ گندم کا دانہ زمین کے اندر پتے کی صورت میں چھپا دیا جاتا ہے، لیکن جب ایک پودے کی صورت میں ہمارے سامنے دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے تو جو اندر کا پروسیس ہے وہی جو ہے وہ حجاب کے حوالے سے ہے۔ اس پر انشاءاللہ آگے مراحل میں حروف نورانی اور تمام حروف تہجی پر اور تمام حروف تہجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اور اسی طرح جیسے سورۃ رحمان کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کائنات کا پورا جو نظام ہے جو ترتیب نزولی ہے وہ ترتیب نزولی ہے وہ سورۃ رحمان کے واضح کی گئی ہے، تو یہ بھی بات یاد رہے کہ تمام حروف نورانی بھی اور تمام حروف تہجی بھی جو ہے وہ سورۃ رحمان کے اس پورے چیپٹر کے اندر موجود ہے، اور حروف نورانی مکمل حروف تہجی کے جو ہے یہ اللہ کے فقط 30 نام ہی یعنی 29 نام ہی اللہ تعالیٰ کے سلیکٹ کرے تو ان میں
میں آپ کو پورے حروف تہجی بھی جو ہے وہ موجود ملتے ہیں. ان کی دلیل اور جو ہے اور مثال جو ہے وہ انشاءاللہ سورہ رحمان میں وہ حروف نورانی 14 اور دیگر 15 ملا کر 29 حروف تہجی بھی جو ہے سورۃ الرحمان کے، کیونکہ وہ ترتیب نزولی ہے، کائنات کی بیسک فارمولیشن کا پورا نظام اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے حکمت کے ساتھ پوری پہچان کے لیے وہ 29 کے 29 حروف جو ان کی لینگویج میں حروف تہجی میں شامل ہے، جو پہچان کا ذریعہ ہے، جو عناصر ہے اور عنصر ہے اور پھر آگے مرکب کا ذریعہ ہے، لہذا وہ 29 کے 29 حروف جو ہے وہ سورۃ الرحمان کے تمام ترتیب نزولی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح صرف 29 نام اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کرے تو ان میں آپ کو پورے واضح طور پر جو ہے وہ ہر ایک کے اندر جو ہے وہ حروف تہجی نظر آئے گا. تو لہذا اسی طرح سے جو نورانی حروف ہے جو قرآن پاک کے مختلف آیات اور جو ہے اور انبیاء مرسلین کے نام، ان کے اوپر بھی آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حروف نورانی جو ہے وہ آپ کو واضح طور پر ان میں بھی موجود نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فارمولیشن جو ہے بنیادی وہ ہر چیز کے اندر پوری طرح متحرک ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے ان تمام گفتگو کے جو یہ لاسٹ میں بیان کی گئی ہے اس کے دلائل اور اس کی جو وضاحت جو ہے انشاءاللہ تخلیق کائنات نظریہ نور و قرآن کا سلسلہ بھی جاری اور جاری ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم ان مراحل کے اگلے پروسیجر پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریمانہ سے اس تمام محفل اور گفتگو کے وہ مراحل جن میں خیر ہے ہر خیر پر ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی اور آگے بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جاننے جانے کی اگر کوئی خطا ہے تو اسے پناہ اور معافی بخشش رحم کا احسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بعد مغرب کے لیے اپنی سمے درست کریں.